رب زدنی علما نافعا، رب زدنی علما نافعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز کلیئر ہے نا میری؟ آپ لوگوں کو آواز تو کلیئر آ رہی ہے نا؟ آپ لوگوں کو منہاج العربیہ کا حصہ دوم کھولنا ہے۔ کیا منہاج العربیہ کا حصہ دوم کھولنے کے بعد میں ہم اس کے درس نمبر 1 پر آتے ہیں۔ درس نمبر 1 پر لکھ رہا ہے مؤنث اسماء اشارہ، یعنی یہ جو اشارے ہوں گے وہ مؤنث کے لیے۔ کیا مطلب؟ میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا منہاج العربیہ کا، جب آپ نے درس نمبر 1 شروع کیا تھا اس میں کیا تھا؟ اشارے 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک اشارہ قریب کے لیے کیا جاتا ہے اور دوسرا اشارہ دور کے لیے کیا جاتا ہے۔ میں آپ سے یہ کہوں میرے پاس ٹوپی ہے، یا میرے پاس کتاب ہے، یا میرے پاس قلم ہے، تو یہ میرے سے قریب ہے یا مجھ سے دور ہے؟ جواب دیں آپ لوگ جلدی۔ میرے سے قریب ہے یا مجھ سے دور؟ مجھ سے دور ہے، قریب ہے۔ میں نے آپ سے یہ کہا کہ میرے پاس ٹوپی ہے، میرے پاس قلم ہے، یا میرے پاس پینسل ہے، تو یہ سب مجھ سے قریب ہے، سب مجھ سے قریب ہے۔ اب میں کہنے لگوں وہ میرے پاس پین ہے، وہ میرے پاس موبائل ہے، وہ میرے پاس لیپ ٹاپ ہے، وہ میرے پاس کتاب ہے، تو یہ جو اشارہ کر رہا ہوں یہ مجھ سے قریب ہے یا مجھ سے دور ہے؟ مجھ سے قریب ہے یا مجھ سے دور ہے؟ تو اشارے جو ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 2 طرح کے اشارے ہوتے ہیں۔ ایک اشارہ تو ہوتا ہے قریب کے لیے، ایک اشارہ قریب کے لیے، اور دوسرا اشارہ جو ہوتا ہے وہ دور کے لیے۔ آواز کلیئر ہے؟ دوسرا اشارہ جو ہوتا ہے، جی آواز کلیئر ہے؟ آواز بیک ہو رہی ہے؟ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ اب ٹھیک ہے؟ اب آواز ٹھیک ہے؟ ہاں، تو میں نے آپ کو بتایا اشارے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک اشارہ قریب کے لیے اور دوسرا اشارہ دور کے لیے۔ میں نے دونوں کی مثال بھی دی، تو پتہ کیا لگتا ہے؟ اشارے 2 طرح کے، ایک قریب کے لیے اور ایک دور کے لیے۔ اب آپ نے منہاج العربیہ حصہ اول میں کیا پڑھا تھا؟ ہاذا۔ کیا پڑھا تھا؟ ہاذا۔ ہاذا کا معنی تھا یہ۔ کس کے لیے تھا؟ ہاذا کا معنی تھا یہ۔ وہ کس کے لیے تھا؟ قریب کے لیے، قریب کے، لیکن وہ خاص تھا مذکر کے لیے، یعنی میل کے لیے وہ خاص تھا، مرد کے لیے وہ خاص تھا۔ ہاذا جو تھا وہ مرد کے لیے خاص تھا۔ پھر اس کے بعد میں دوسرا اشارہ پڑھا تھا آپ نے دور کے لیے، ذالکا۔ ذالکا جس کا معنی ہے وہ دور کے لیے۔ وہ دور کے لیے، یہ بھی مذکر کے لیے، یعنی میل کے لیے ہے یہ بھی۔ اب آپ نے یہ پڑھ لیا اشارے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک اشارہ قریب کے لیے ہوتا ہے اور دوسرا اشارہ دور کے لیے ہوتا ہے۔
اور آپ نے یہ بھی پڑھ لیا اگر ہمیں مرد کے لیے اشارہ کرنا ہے یہ لفظ کے لیے، آپ کو بتا رہا تھا ہم نے جس طریقے سے لفظ یہ کا استعمال کیا یعنی ہاذا کا استعمال کیا، ہاذا کے ذریعے سے اشارہ کیا مرد کے لیے، ہاذا کا معنی یہ، اور اس سے اشارہ کیا ہم نے مرد کے لیے، اور اس کے بعد میں ذالکا کا استعمال کیا یعنی ذالکا کا معنی وہ، اور اس میں اشارہ کا ہم نے استعمال کیا کس کے لیے؟ مرد کے لیے، جس کا ترجمہ ہے وہ۔ جب ہم نے اس کا استعمال کیا یہ اور وہ، ہاذا اور ذالکا مرد کے لیے، تو ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہم نے ہاذا کا استعمال یہ کے لیے کر لیا مرد کے لیے اور ذالکا کا استعمال وہ کر لیا مرد کے لیے، تو اگر کوئی فیمیل کے لیے اشارہ کرنا چاہے تو وہ کون سے لفظ کا استعمال کرے گا؟ یہ اور وہ کے ذریعے سے اگر وہ اشارہ کرنا چاہے تو عربی میں کون سے لفظ کو استعمال کرے گا؟ تو میں آج اسی کو بتانے لگا ہوں۔ اگر ہمیں لڑکی کے لیے اشارہ کرنا ہے، اگر ہمیں فیمیل کے لیے اشارہ کرنا ہے تو ہمیں لکھنا ہے ہاذہی۔ کیا لکھنا ہے؟ ہاذہی، ہاذہی۔ یہ ہاذہی کا معنی ہے یہ، اور یہ کس کے لیے ہے؟ برائے مؤنث، یعنی لڑکی کے لیے۔ جس طریقے سے ہاذا کا معنی یہ تھا مرد کے لیے، اسی طریقے سے ہاذہی کا معنی بھی یہ ہے لیکن یہ مؤنث کے لیے۔ اس کے بعد میں ہم نے ذالکا کا معنی وہ پڑھا تھا، اسی انداز میں مؤنث کے لیے تلکا۔ کیا؟ تلکا، جس کا معنی ہے وہ، برائے مؤنث۔ کلیئر ہو گیا؟ ہاں، اب ایک مرتبہ اسے پورے چیپٹر کو پڑھ لیتے ہیں، درس نمبر 1 کو۔ ہاذہی تلکا، ہاذہی بنتن، تلکا طابلتن، ہاذہی مبرأتن، تلکا محایتن، ہاذہی کرواستن، البنت جالستن، الطابلۃ صغیرۃ، المبرأۃ جدیدۃ، المحایۃ مفیدۃ، الکرواسۃ ضروریۃ، ہاذہ البنت جمیلۃ لا قبیحۃ، تلک الطابلۃ صغیرۃ لا کبیرۃ، تلک المبرأۃ جدیدۃ لا قدیمۃ، کل شیء فی ھذا الرسم للبنت۔ آگے البنت مشغولۃ بالقراءۃ، القراءۃ لازمۃ لکل بنت۔ آپ کو ہاذہی اور تلکا کا فرق محسوس ہو گیا، ہاذا اور ذالکا کا فرق محسوس ہو گیا؟ ہاں، اب آئیے شروع کرتے ہیں ہم لوگ۔ اب ہاذہی اور تلکا کے بارے میں نے بتا دیا آپ کو۔ ہاذہی لکھتے ہیں پہلے۔ ہاذہی کا معنی میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ جلدی بولیں، جب بولیں گے تو پتہ لگے گا آپ بول کیا رہے ہیں۔ ہاذہی کا معنی میں نے کیا بتایا تھا؟ یہ اور بنتن کا معنی ہوتا ہے لڑکی، بنتن کا معنی لڑکی، تو پورے جملے کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ لڑکی ہے۔ بیٹا آپ نے جو ہاذہی کا معنی یہ کر لیا اور بنتن کا معنی لڑکی کر لیا، ہے کون سے لفظ کا ترجمہ لے کر کے آئے آپ؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے کون سے لفظ کا ترجمہ آیا ہے؟ یہاں تا کے اوپر جو ڈبل پیش لگ رہا ہے، تا کے اوپر جو ڈبل پیش آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں،
پھر اس کے بعد میں ہم آگے بڑھتے ہیں. آگے لکھا ہوا ہے ہماری کتاب میں تلکا قابلتن، تلکا قابلتن، قابلتن. تلکا کا معنی کیا ہے؟ بولے جلدی. وہ، شاباش. اس کے بعد میں ہے قابلتن. قابلتن کا معنی کیا ہے؟ میز. تلکا قابلتن پورا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ میز ہے. اب آپ نے تلکا قابلتن کا ترجمہ کر لیا، وہ میز ہے. تو آپ کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ وہ ہم نے کون سے لفظ کا معنی لکھا ہے اور میز کون سے لفظ کا معنی لکھا ہے، اور ہے جو لکھا ہے وہ کس چیز کا معنی لکھا ہے. اتنی بات کلیئر ہو گئی ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. اب آپ کو صرف اتنا دیکھنا ہے کہ حاضی کے بعد میں جو لفظ آ رہا ہے اس کا ترجمہ کیا کرنا ہے، کیونکہ آپ نے حاضی کو بھی کلیئر کر لیا ہے اور تلکا کو بھی کلیئر کر لیا ہے. حاضی یہ اس میں اشارہ ہے، قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور لڑکی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح سے تلکا بھی یہ اس میں اشارہ ہے، یہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ بھی لڑکی